آج میں آپ کو اللہ کی ایک آیت کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ اللہ کی مدد کو ٹھیک ہے اوکے بس ٹھیک ہے بھول جائیں، ساری ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑیں، اب صرف باتوں پہ دھیان دیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم نے یہ ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نکالا ہے تو اس کو ایز اے امانت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. بالکل پراپر طریقے سے اپنے مائنڈ سے سب کچھ نکال کر اٹینشن ہو کے ایکٹیو ہو کے اللہ کو سننا چاہیے، اللہ کی باتوں کو سننا چاہیے. تو آج میں آپ لوگوں کو نا ایک بڑی چھوٹی مختصر سی آیت، لیکن اس آیت کو اگر کوئی سمجھ گیا، اس آیت پر اگر کسی نے یقین کر لیا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مسئلوں کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں، میرے کام کیوں نہیں ہو رہے، میری محنت رنگ کیوں نہیں لا رہی، یار اتنا نیک کام کو کر رہا ہوں پھر بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے میرے بندے، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، اللہ کیا فرما رہے، ہم سے کہہ رہے ہیں یار، ہم سے اللہ رب العزت. اے مومنو ان تنصروا اللہ، اے انسانوں اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما دے گا، ایسی مضبوطی عطا کر دے گا کہ دنیا کا کوئی بھی طوفان تمہیں اکھاڑ نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا. تمہیں ہر کاموں میں اتنی سیٹسفیکشن مل جائے گی کہ لوگ تمہارے ارادے کو اور تمہارے کام کو غلط پروف کرنے کی کوشش بھی کریں ساری دنیا مل کر، لیکن تم یہ کہو گے کہ نہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اگر تم ایک چھوٹا سا نقشہ بھی بناتے ہو اور ساری دنیا اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے اور تمہیں فورس کرتی ہے کہ اپنا ارادہ بدلو، تو اللہ تمہیں ایسا ثابت قدم کر دیں گے کہ تم اپنے اس ارادے پر ڈٹے رہو گے. اگر تم نے ایک دفعہ سوچ لیا نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو چاہے تمہارا پورا معاشرہ بے حیا ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں ایسی ثابت قدمی عطا کرے گا کہ تم ان بے حیا لوگوں کے بیچ میں جا کر نماز پڑھو گے. لوگ تمہیں گھوریں گے، لوگ تم سے کہیں گے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگ نماز کو بھول جائیں گے. لیکن تمہیں اللہ ایسی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے کہ تم ہر دور میں ہر طرح سے اللہ سے اٹیچ رہو گے. دنیا یہاں کی وہاں سوچنے لگ جائے، لیکن تمہاری سوچ اللہ کو پسند ہوگی تو تمہاری سوچ ہمیشہ غالب رہے گی اور دنیا کی سوچ ہمیشہ زوال کا شکار ہوگی. تمہیں اللہ رب العزت ایسی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. اگر یہ ساری دنیا تمہیں کمزور کرنے کے در پر ہے، تمہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، تمہاری طاقتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تمہیں ہر طرح سے اکیلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے دین کے کاموں میں لگے رہے تو یہ ساری دنیا مل کر بھی اگر تجھ ایک انسان کو ڈرانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تمہارے اندر ایسی ثابت قدمی عطا کریں گے، ایسی ثابت قدمی، ایسی طاقت، ایسی جرأت کہ تم ان لوگوں کی پرواہ تک نہیں کرو گے اور اپنے کام میں لگے رہو گے. اور یہ لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود تم اکیلے انسان کا ایک بال بھی باقا نہیں کر پائی. یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ثابت قدمی جو انسان کو عطا کرے گا. یہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، ساری دنیا تمہیں اکیلا کر دے گی، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تمہارے اپنے تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے، تمہارے اپنے دوست تمہیں منہ تک نہیں لگائیں گے، تمہیں دھکے دیں گے صرف اور صرف تمہارے کرائیٹیریا کی وجہ سے، صرف اور صرف تمہارے مشن اور ویژن کی وجہ سے، صرف اور صرف تمہارا اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی وجہ سے لوگ تمہارے اگینسٹ ہو گئے. تو اللہ تمہیں ایسے ثابت قدم کریں گے کہ تمہاری سوچ کو اللہ شکل دیں گے اور ان کے دلوں کو بدل بدل کر تمہاری سوچ ان میں پیدا کریں گے اور تم خوش ہو جاؤ گے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے عرب کے پاس،
مکہ والوں کے پاس۔ اب مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ بت پرستی کر رہے ہیں۔ مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے خداؤں کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی منمانی زندگیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ جہالت عروج پر، بے حیائی عروج پر، ضلالت عروج پر۔ ایسے ماحول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دین لاتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ غور سے سننا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے دین کے کاموں میں مدد کرو گے، یعنی میرے دین کی مدد کرو گے، اس کو سر بلندی تک پہنچاؤ گے، خود بھی اس پر عمل کرو گے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاؤ گے، خود بھی اپنے دین پر مرنے تک قائم رہو گے، کسی دولت، کسی نشہ، کسی بے حیائی، کسی معاہدے کی وجہ سے اپنا دین چھوڑو گے نہیں، بلکہ قائم رہو گے، اور دوسروں کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور دین کی محنت اگر صاف لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہے، دین کی مدد کیا ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی اپنا، جب بھی کوئی تمہارا آس پڑوس کا ساتھی، یا جب بھی اس دنیا میں کوئی ملک، کوئی سٹی، کوئی کنٹری، کوئی لوگ، کوئی محلہ، کوئی گھر اللہ کے احکامات کو توڑ رہے، تو آپ جا کے ان کو حکمت بصیرت سے سمجھائیں۔ جہاں پر اللہ کا دین مٹتا جا رہا ہے، آپ وہاں پر اللہ رب العزت کے دین کو دوبارہ سے اجاگر کریں۔ یہ ہوتا ہے دین کی مدد کرنا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میرے دین میں انسانوں کی صلاحیتیں لگیں، اور کس لیے لگیں؟ تاکہ یہ دین انسانوں کی محنت کی وجہ سے زندہ ہو، اور ان محنتوں کا بدلہ اللہ رب العزت کہ ہاں ان کو جنت کی شکل میں ملے۔ اور اگر یہ نیت کر لیں میرے دین کی مدد کرنے کی، تو طاقت بھی میں دوں گا، شعور بھی میں دوں گا، علم بھی میں دوں گا، لیکن ان کے ارادے کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ارادوں کی ضرورت ہے، اور ان ارادوں میں سنسیریٹی، لویلٹی اور پختگی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود انسان سے دین کا کام لینے لگ جاتا ہے، اس کے بعد انسان کی زندگی میں خود دین آ جاتا ہے، اور جب انسان کی زندگی میں خود دین آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پھر دوسرے بندوں کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ تو پھر اگر یہ خود نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سوچے گا میرا بھائی بھی پڑھ لے، بہن بھی پڑھ لے۔ یہ ہوتی ہے دین کے مدد کسی نہ کسی نقشے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسی کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لو گے تو میں تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کروں گا، اور ہر کام میں تمہیں ثابت قدمی، مضبوطی، ہمت، شجاعت، جرأت عطا فرماؤں گا۔ اور جب اللہ رب العزت ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر کس کا غم یار، اور کس کا ڈر، اور کس کی فکر، کس کا سوچ۔ مین چیز تو یہی ہے، اگر آج ہم فکروں کے حوالے ہیں، اگر آج ہم کمزوریوں کے حوالے ہیں، اگر آج ہمارے قدم بہت کمزور ہو چکے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں، تو جسٹ بیکاز آف کہ اللہ رب العزت کی مدد ہم نے نہیں لی اپنے ساتھ۔ جس دن ہم اللہ کی مدد کو ساتھ لے لیں گے، اس دن دیکھنا کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں اس پوری دنیا میں ہمارے لیے، اور دیکھنا یہ مسلمان کس طرح عروج پر جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں دیکھنا کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ تمہیں نمازی ملے گا، تمہارے بازار جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، تمہارے دکاندار دھوکہ دینا بند کر دیں گے، تمہاری مائیں تمہاری عزت کریں گی، طلاق کا ریشو کم ہو جائے گا، نکاح آسان ہو جائے گا، زنا ختم ہو جائے گا، چوریاں ختم ہو جائیں گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، ایک امن پسند معاشرہ بن جائے گا۔ اسلام ایک زندگی ہے، اگر کسی نے اس کو سمجھ لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اینی ہاؤ، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے دور میں آتے ہیں کہ جہاں مکہ مکرمہ کے لوگ پورے کے پورے غفلتوں میں، پورے کے پورے نشو و تماشوں میں، اور اپنی منمانی زندگیوں اور نفس کی غلامیوں میں۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، اور بدلے میں دیکھو کتنے لوگ اگینسٹ ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی اگینسٹ ہو جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محنت بند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کی محنت کو بند نہیں کرتے، سٹل لگے رہتے ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں، خود بھی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر 100 بندے میرے دین سے انکار کر رہے ہیں تو کوئی ایک بندہ اقرار بھی کرے گا۔ تو دیکھو 100 لوگوں نے جب دھکے دیے
تو 100 لوگوں سے دھکے ملے اور 2-4 صحابہ پھر مسلمان بھی ہو گئے شروع میں. پھر دیکھو یہ 2-4 صحابہ سے یہ دین 10 صحابہ تک گیا, 10 سے 20, 20 سے 30, 30 سے 40, 40 سے 100, اور کرتے 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 دیکھو ہزاروں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا, لاکھوں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا, کروڑوں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا, اربوں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا. اور دیکھو آج اس دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن ہے. اللہ رب العزت کی دین کی مدد رنگ لاتی ہے. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ میں نے اور آپ نے اللہ کی دین کی مدد کو کرنا چھوڑ دیا. میں نے اور آپ نے جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ دین کی مدد تو دور کی بات, ہم نے تو اپنی زندگیوں سے دین کو نکال دیا. ہم نے تو اپنی زندگی میں دین کو ابھی تک انٹر نہیں کیا, تو ہم دین کی کیا مدد کریں گے؟ تو دیکھو یہیں سے ہم نے شروعات کرنی ہے کہ دیکھو اگر دین کی مدد کرنی ہے, دیکھو اگر اللہ رب العزت کی مدد کو ساتھ لینا ہے, دیکھو اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے بہت جلدی, تو فوراً سے اس دین کی چادر کو لپیٹ لو, فوراً سے ان نمازوں کی طرف آ جاؤ, فوراً سے اس قرآن کی طرف آ جاؤ, فوراً سے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر, اپنی بے حیائیوں کو چھوڑ کر, اپنی نادانیوں, ناسمجھیوں, غفلتوں کو چھوڑ کر اللہ کا رستہ اختیار کر لو, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کی قسم, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. آپ کی دنیا پہلے بنے گی, آپ کی آخرت بعد میں بنے گی. اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. آپ ایک زبردست زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں گے. ہم اس دنیا میں صرف کھانے پینے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں گھومنے پھرنے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں شادیاں وادیاں بچے شچے یہ ساری ہماری ضروریات ہیں, بیسک ضروریات. ان کی وجہ سے ہماری زندگی آسان بنتی ہے, تھوڑی سی انٹرٹیننگ ہوتی ہے, تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایسے اعمال کرنا کہ جن اعمال سے میری ایک شاندار آخرت بن جائے, ایسے اعمال کرنا کہ جن سے میرا رب راضی ہو جائے, ایسے عمل کرنا کہ جس سے میرا دین زندہ ہو جائے. نہ کہ میرے عمل سے میرا دین مٹ جائے, نہ کہ میرے عمل سے, میری سوچ سے, میری نفسانی اور جسمانی چاہتوں کی وجہ سے میری زندگی سے بھی دین نکل جائے اور لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر یہ بھی دین سے نکل جائے. مسلمان دین کو عروج پر بھی لے کے جاتا ہے اور مسلمان کی وجہ سے دین زوال پہ بھی آتا ہے. جب مسلمان دین پر اس طرح عمل کرے گا جس طرح کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا ہے, اپنی طاقت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے خلاف اپنے دین پر عمل کرے گا اور دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرے گا, تو اللہ رب العزت اس انسان کے ساتھ ہو جائیں گے, اس کی آخرت بنا دیں گے. تو اپنی صلاحیتوں کو, اپنی سوچ کو دین کے کاموں میں استعمال کرے, دین کے کاموں میں استعمال کرے. دیکھو اس دنیا میں بہت نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پیشہ, جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنایا, اللہ کے دین کو بنایا. تو اللہ کی قسم آج تک اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا اور مرنے کے بعد ان کو جنت الفردوس جیسی جنتیں عطا فرمائی.